شفا جس نے یہ بات ٹھان لی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے پسند سے شادی نہیں کرے گی، اپنے پپو کے ساتھ پلان بناتی ہے اور کسی کو بھی بنا بتائے جب وہ سکندر کے آفس جاتی ہے تو اس کے تو جیسے ہوش ہی اڑ جائیں گے۔ جب شفا سکندر کا سٹیٹس دیکھے گی اور اس کا آفس اور اس کے ٹاٹ باٹ دیکھتی ہے تو اس کے تو جیسے ہوش اڑ جائیں گے۔ اور شفا تو اب سالس کو بھول بھی چکی ہے، بلکہ سکندر کے سامنے سالس تو اسے بالکل ایک کیڑا مکوڑا نظر آنے لگا ہے۔ جب سے اس نے سکندر کے سٹیٹس کو دیکھا ہے، گھر واپس آ کر اس نے اپنی امی کا بہت شکریہ ادا کیا ہوتا ہے۔ وہ اپنی امی کو کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے میرے لیے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے اور میں اس رشتے سے بہت راضی ہوں اور بہت زیادہ خوش ہوں۔ جب وہ گھر آتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ میں اتنی قسمت والی ہوں، اور میں تو بالکل پاگل تھی کہ میں سالس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ سکندر تو ہیرا ہے ہیرا، وہ تو بڑا پیسے والا لگتا ہے اور بڑے ٹاٹ باٹ والا لگتا ہے، لیکن جو آگ اس نے وفا کی زندگی میں لگائی ہوتی ہے تو وہ ابھی تک بجھی نہیں ہوتی۔ وفا اور سالس ابھی تک بہت سی غلط فہمیوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ شفا نے بچھائی ہوتی ہے۔ سالس جو کہ بہت زیادہ کوشش کرتا ہے وفا کے قریب آنے کا، لیکن چونکہ شفا نے ان دونوں کے بیچ میں اتنی غلط فہمیاں اور اتنی دیواریں کھڑی کی ہے کہ نہ جانے وہ ختم بھی ہوں گی کہ نہیں۔ خیر، آئندہ کی قسط میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ تحریم جس نے اتنا برا ایکسیڈنٹ کیا ہوتا ہے، اور جب وہ سوچتی ہے کہ میں اس بارے میں اپنے بھائیوں کو بتاؤں یا نہیں، تو آگے سے خود ہی اپنے آپ کو جواب دے گی کہ میں اپنے لیے خود ہی کافی ہوں، اور اس کا یہی غرور اس کو ایک بار پھر لے کر ڈوبے گا۔ شفا کو اتنا اچھا ہم سفر ملنے کی بات سمجھ سے باہر ہے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ آگے چل کر جب شفا کی شادی سکندر سے ہوگی تو سکندر اسے بہت برے طریقے سے اگنور کرے گا اور اس کو ٹائم نہیں دے گا، جو شفا اپنے لیے خود سوچتی تھی کہ سکندر شاید میرا دیوانہ ہوگا اور مجھے سونوں اور ہیروں میں تولے گا۔ شفا بہت برے طریقے سے اینڈ پر ٹھوکر کھائے گی، کیونکہ جتنے اس نے باقیوں کے لیے گڑھے کھودے ہیں، اسپیشلی وفا کے لیے، تو اس گڑھوں میں اس نے خود ہی گر جانا ہے آخرکار۔ اور پھر دکھایا جائے گا کہ پیسے اور سٹیٹس سب کچھ نہیں ہوتا، اور زندگی میں پیار، وقت اور محبت ہی سب کچھ ہے۔ وفا جس کی زندگی میں شفا اور تحریم نے اتنی آگ لگائی ہوتی ہے کہ اب وفا بالکل زندگی سے اکتا چکی ہوتی ہے۔ وفا کو اب اس بات کی امید ہی نہیں ہوتی کہ کوئی مجھ سے بھی محبت کر سکتا ہے، اسی لیے نہ اب اس کو سالس کی باتوں کا یقین ہوتا ہے، بلکہ سالس کی ہر بات وفا کو ایک نیا چال نگلے لگی ہے۔ وفا کی زندگی میں گولا ہوا زہر ہے کہ وہ سالس کی کسی بھی بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتی، جبکہ سالس جو کہ اس بات کو ماننے کے لیے راضی ہی نہیں ہوتا کہ میں وفا کو طلاق بھی دوں گا۔ وفا کی طرف سے خلا کا نوٹس مل جانے کے بعد بھی سالس اس بات پہ راضی نہیں ہے، اسی لیے وہ اپنی کوشش جاری کیے ہوئے ہیں، اور وہ وفا کے گھر اچانک چلا جائے گا۔ وفا جب ایک دم سے سالس کو اپنے گھر میں دیکھے گی تو بہت زیادہ شاکڈ ہو جائے گی۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ کھیل کود میں مصروف ہوگی، اچانک سے اٹھ کھڑی ہوگی اور سالس کو بہت ہی حیرانگی سے دیکھیں گی کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں۔ تو سالس آگے بڑھ کے وفا کا ہاتھ تھامے گا اور کہے گا کہ پلیز تم مجھے معاف کر دو، میری زندگی میں واپس شامل ہو جاؤ۔ تو وفا اس بات کے جواب میں کہے گی کہ میری تو جب سے آپ سے شادی ہوئی ہے تو مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں آسمان تک پہنچ گئی ہوں، اور کبھی کبھی ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے مجھے بہت ہی زور سے زمین پہ پٹخ دیا ہو، اور اب تم صرف بس مجھ پر ایک رحم کرو۔ تو اس کے جواب میں سالس کہے گا کہ بولو تم کیا چاہتی ہو؟ تو وفا اس کو کہے گی کہ تم پلیز مجھے آزاد کر دو۔ اس بات کا جواب نہ دیتے ہوئے سالس بہت ہی پریشانی کے عالم میں وفا کے گھر سے نکل جائے گا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کے ڈرائیونگ شروع کر لے گا۔ ساتھ میں وہ وفا کو کال کر لے گا اور بہت ہی کوئی بہکی بہکی باتیں کرنے لگے گا، جس سے وفا کا دل بھی گھبرا جائے گا کہ نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ وفا اس کو کہے گی کہ تمہارا دماغ خراب ہے، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو سالس اس کے جواب میں کہے گا کہ وفا اب میں تمہیں کبھی بھی نظر نہیں آؤں گا، تم جس طرح چاہتی تھی اب ویسا ہی ہوگا۔ لیکن سالس پھر بھی اس کو طلاق نہیں دے گا، بلکہ سالس بہت ہی تیزی کے ساتھ ڈرائیونگ کرے گا اور اچانک ہی اپنی گاڑی کو بہت برے طریقے سے درخت یا کسی اور گاڑی سے جا کے بجا دے گا، جس سے سالس کا اتنا برا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا کہ وہ اس کے بچنے کے چانسز بہت کم ہوں گے۔ وفا جلدی سے روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس جائے گی، کیونکہ اس نے ایکسیڈنٹ کی آواز سنی ہوتی ہے کہ بہت ہی کوئی برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے سالس کا۔ اپنے باپ کے سامنے وہ روئے گی اور کہے گی کہ بابا پلیز سالس کو بچا لیں، سالس کا بہت برے طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ مجھ سے کال پہ بات کر رہا تھا اور اس نے مجھے کہا ہے کہ اب کے بعد میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا۔ تو جب عثمان اپنی بیٹی کو اس طرح تڑپتا ہوا دیکھے گا سالس کے لیے،
تو وہ تو بالکل چونک جائے گا اور بہت زیادہ حیران ہو جائے گا کہ وفا ثالث سے اتنی محبت کرتی ہے۔ جب عثمان ثالث کے گھر سے پتہ کرے گا کہ ثالث ٹھیک تو ہے نا، تو اس کے گھر والے بھی کافی پریشان ہو جائیں گے اور ان سب کو پتہ چل جائے گا کہ ثالث کا واقعی بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ خیر پتہ کروا کے وہ سب ہاسپٹل چلے جائیں گے اور وفا نے تو جیسی اپنی حالت رو رو کے بہت بری کی ہوتی ہے، اور وفا سارا الزام خود کو ہی دے گی۔ وہ اپنے باپ کو کہے گی کہ بابا یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، اگر میں ثالث کو اس طرح نہ کہتی کہ مجھے آئندہ اپنی شکل مت دکھانا تو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا، اور پلیز بابا ثالث کو بچا لیں کیونکہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ عثمان اپنی بیٹی کی باتیں سن کر اسے اپنی بہن کی باتیں یاد آ جائیں گی کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، وفا بھی ثالث سے بہت محبت کرتی ہے اور وہ دونوں اب ایک دوسرے کے بنا نہیں رہ سکتے، اور جتنی بھی ان کی بیچ یہ تلخیاں اور دوریاں ہیں وہ محض انا کی وجہ سے ہے، کیونکہ ایک بھی اپنی انا کو گرانا نہیں چاہتا، اسپیشلی اس وقت وفا۔ اور جب یہ دونوں آپس میں محبت کرنے لگے ہیں ابھی اور دونوں نے اپنی انا کو مار دیا ہے، تو پھر مجھے ان دونوں کے بیچ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جب عثمان جا کر اپنی بہن کے سامنے شرمندہ ہوگا اور اس سے معافی بھی نہیں مانگ پائے گا، لیکن الفاظوں میں وہ ظاہر کرے گا کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، یہ سب شاید ہماری وجہ سے ہوا ہے، تو اس کی بہن بھی جواب میں کہے گی کہ یہ سب تو اصل میں شفا کا کیا درا ہے، میرا بیٹا تو روتا رہا، تڑپتا رہا، سب کو اپنی سچائی کا اعتماد دلاتا رہا، لیکن کسی نے بھی میرے بیٹے کی باتوں پہ یقین نہیں کیا اور وہ ہر دفعہ پستا ہی چلا گیا اور ابھی بھی پس رہا۔